یہاں شاید آپ لوگ صحیح طور پر نہ سمجھیں یا نہ سمجھ پائیں، لہٰذا ہم معذرت کرتے ہیں، اور آپ لوگ اگر اپنی غلطی سمجھ رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن ہم معذرت کے ساتھ بھی اعلان کرنا پڑتا ہے مجھے کہ انعام بھی دیا جائے گا آپ لوگوں کو۔ خیر، میں جو ایک باب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ 6 نمبر الباب السادس، کتاب التوحید کا 6واں باب انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس کتاب کے اندر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے چند بہت ہی مفید باتیں بتائی ہیں۔ اس میں سے پہلا باب کا ترجمہ ہے رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے پہننا اور دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے۔ رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے پہننا اور دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاس آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے دوا کے علاوہ، ڈاکٹر اور ہاسپٹل کے علاوہ جو چیز بھی ذریعہ کے طور پر استعمال کریں، جیسے تعویذ، کنڈا یا دھاگا، سوتا، لوہا، غرض کہ جو بھی آپ استعمال کریں گے، یہ آپ گویا کہ انہی چیز پر آپ نے کیا کہتے ہیں اعتقاد رکھا کہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے میں صحیح ہو گیا ہوں، تو یہی اعتقاد کر کے اپنے گلے میں، کندھے میں اور بازو میں اور کمر میں باندھنا، یہ کیا شرک ہے۔ اور اس شرک کیسے ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے مصیبت ہو یا رحمت ہو۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہے تو اسے کوئی زحمت میں تبدیل نہیں کر سکتا یا اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ اگر کسی کے ساتھ مصیبت دینا چاہے، کسی کو مصیبت دینا چاہے، تو اس مصیبت کو بھی کوئی شخص ٹال نہیں سکتا۔ تو گویا کہ دینے والا چاہے رحمت ہو یا زحمت وہ اللہ ہی ہے، ہم اپنے سے یا اپنے طرف سے کسی چیز کے ذریعے ٹال نہیں سکتے۔ گویا اگر ہم سوتا، دھاگا، لوہا، کڑا یا کہ تعویذ، گنڈا، جو بھی چیز مصیبت سے بچنے کے لیے یا پریشانی سے بچنے کے لیے ہم گلے میں لٹکائیں یا کہیں بھی لٹکائیں، یہ لٹکانا ہمارا شرک ہے، اور شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور مشرک کے لیے جنت حرام قرار دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا شرک سے اجتناب کرے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑا لگا ہوا تھا، پیتل کا کڑا لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بیماری کی وجہ سے میں نے اس کو لگایا تاکہ اس شفا یابی مجھے ملے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس کڑے کی لگانے کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی، صحیح کے بجائے اور زیادہ ہو جائے گی، اور اسی حالت میں اگر تم مر جاؤ تو کبھی بھی نجات نہیں پاؤ گے۔ کڑا باندھتے ہوئے اگر تم مر گئے تو کبھی بھی نجات نہیں پاؤ گے۔ لہذا ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس شخص نے تعویذ لٹکایا، اس شخص نے تو دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا، من تعلق تمیمۃ، جس نے تعویذ، گنڈا، اس طرح کی چیزیں لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح جو بھی چیز، حدیث کا ترجمہ، جس نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تمیمہ، تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ باندھی، اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام نہ دے۔ لہذا آرام اور سکون کسی سیپ اور چھلا اور تعویذ لٹکانے میں نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔
دوسری حدیث میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تعویذ تمیمہ لٹکایا اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ سب جو ہے شرک کی چیزیں ہیں۔ اور امام ابو حاتم نے ایک اور روایت کیا انہ رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، انہوں نے کسی کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کس چیز کے لیے؟ کہا بخار کی وجہ سے میں نے اس دھاگے کو باندھا ہے، تو کہا کہ اس کو کاٹ دو، اور انہوں نے کاٹ دیا۔ اور ایک جگہ ہے کہ سوتا کاٹ دینا گویا کہ اس کو جہنم سے نجات دلانا ہے۔ کسی کے گلے سے دھاگا، سوتا، تعویذ اس طرح کی چیزوں کو کاٹ کے ہٹا دینا گویا کہ آپ نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ اور جو شخص اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ایک غلام آزاد کرنے کا نیک اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم کسی کے ہاتھ میں چھلا، کنڈا یا تعویذ، سوتا، دھاگا، لوہا اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس تو ہمیں اگر ہماری طاقت ہے تو ہم اس کو کھول کر کے پھینکوا دیں گے، ہمارے لیے بھی اجر ہے، اور جو پھینکے گا اس کے لیے اجر ہے۔ اور جو اس طرح کر کے رکھ دیا ہوگا کہ وہ شرک کی حالت میں رہ گیا، اور شرک کی صورت میں اگر مر جائے تو کبھی بھی نجات نہیں پائے گا۔ الباب السابع، 7واں باب کتاب توحید کا دم اور تعویذ کا بیان ہے۔ دم اور جھاڑ پھونک کرنا یہ صحیح ہے یا درست ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح تعویذ لٹکانے کے بارے میں چند باتیں بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث اس کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے کہ آپ نے ایک قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار یا کوئی ہار نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اگر اونٹ کی گردن میں کوئی تانت، کوئی کڑی، کوئی لڑا یا کوئی حدید، لوہا یا اسی طرح کی کوئی ایسی چیز جس سے آپ اس اونٹ کو مصیبت سے بچانے کے لیے لگا کے رکھے ہوں، اگر اونٹ کی گردن سے کاٹ کے ہٹا دینے کی بات ہے تو انسانوں کی گردن سے ہٹانا تو بدرجہ اولا بہتر ہے اور ہٹا دینا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اگر کسی کے ہاتھ میں، کندھے میں، گلے میں، کمر میں کوئی ایسی چیز ہو جو انہوں نے حمایت کے طور پر یا ایک مصیبت سے بچنے کے لیے لگایا ہو تو وہ کاٹ کے نکال دیں، اس میں اسی میں فائدہ ہے اور نہ ہی تو شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے ان الرقى والتمائم والتوالة شرک مسلم احمد، بلا شبہ جھاڑ پھونک، دم، تعویذ، گنڈے اور باہمی عشق محبت کرنے کے لیے تیاری کی جانے والی چیزیں یہ سب کے سب شرک ہے۔ جو لوگ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں قرآن حدیث چھوڑ کر کے ملاؤں سے یا ایک جوتشیوں سے، نجومیوں سے یا اس طرح کی مشرکوں سے، ہندوؤں کے پنڈتوں سے ایسا جھاڑ پھونک کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اگر قرآن اور حدیث سے جھاڑ پھونک ہو تو پھر درست ہے۔ اسی طرح تعویذ کے بارے میں ہے کھلے طور پر کہ کوئی بھی تعویذ لٹکائے وہ شرک ہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن کی اگر آیات کوئی لٹکائے تو جائز کی صورت بتلایا ہے، لیکن جائز کی صورت اس وقت ہوگی جب آپ اس کو حمام سے محفوظ رکھیں گے، غلط جگہوں میں نہیں لے جائیں گے، ناپاک جگہوں میں نہیں لے جائیں گے تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن کون ہے جو تعویذ کھول کر کے حمام جاتا ہو، بیوی سے ملتا ہو، پاخانہ پیشاب کرتے وقت بچتا ہو؟ اور اسی لیے بڑے بڑے علماء اکرام نے کہا کہ قرآن کی تعویذ بھی نہیں لگانا چاہیے احتیاطاً، اس لیے کہ اس سے قرآن کی بے حرمتی ہوگی اور بے ادبی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو قرآن کی بے حرمتی اور بے ادبی محبوب نہیں ہے۔ اور قرآن کی تعویذ لٹکانے سے ایک وسیلہ مل جائے گا کہ دوسری تعویذ بھی لٹکایا جائے، اور دوسرے لوگوں کو شبہ بھی ہوگا کہ شاید ہر تعویذ لگانا جائز ہے۔ لہذا محدثین، مفسرین اور محققین کا یہی ہے کہ چاہے وہ قرآن و حدیث کی تعویذ ہو یا چاہے جادو منتر کی تعویذ ہو، کوئی بھی تعویذ ہو وہ نہ لٹکائیں، بہتر ہے، اور یہ شرک کے دروازہ بند کر کے رکھنا ہی بہتر ہے۔ لہذا تعویذ لٹکانا واضح ہوا کہ شرک ہے۔ اور باہمی عشق کے لیے، پیار و محبت کے لیے، اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں میاں بیوی کے اندر اگر میل محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، زندگی ان کی خوشگوار نہ گزرتی ہو تو کچھ لوگ جادوگروں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ تو جادوگروں کے پاس جانا، جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، یہ سب کے سب شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔
اور ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے روعیفہ، ایک صحابی کو فرماتے شاید تم دیر تک زندہ رہو، تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے داڑھی کو گرہ لگائی، داڑھی میں گرہ لگائی، یا جانور کے گلے میں تانت ڈالی، یا جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا، تو بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ داڑھیوں میں گرہ باندھتے ہیں، بالوں میں گرہ باندھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جادو کرتے ہیں۔ اس طرح کہ آج کے زمانے میں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو داڑھیوں کو باندھ رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں گرو نانک والے کی طرح، سکھوں کی طرح کچھ لوگ داڑھیوں میں گرہ باندھ کے رکھتے ہیں۔ یہ گرہ باندھنا بھی درست نہیں، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں ہاتھ لٹکانا یا تعویذ لٹکانا، یہ سب کے سب درست نہیں، شرک ہے۔ اور اسی طرح گوبر سے استنجا کرنا، گوبر سے استنجا کرنا، پیشاب پاخانے کو صاف کرنا اور ہڈی سے بھی صاف کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی اس طرح استعمال کرتا ہو صاف کرنے کے لیے تو یہ گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ میں وہ داخل نہیں ہے۔ شیخ نے کہا کہ اردو بولنے والے جن لوگوں نے دھیان سے سنا ہوگا شاید وہ جواب دیں گے، تو ان لوگوں کے لیے انعام کے طور پر رکھا ہے، تو میں چند باتیں بیان کیا، اس میں سے اگر کوئی شخص ہے جو جواب دے دے تو اس کو انعام ابھی مل جائے گا۔ لہذا میرا سوال ہے کہ میں نے 2 باب پڑھا ہے، جھاڑ پھونک اور تعویذ لٹکانے کے بارے میں۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ تعویذ چاہے قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا لٹکانا جائز ہے یا نہیں ہے، کون جواب دیں گے؟ اور اگر نہیں ہے تو وہ شرک، اور اگر شرک ہے تو کتنی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا؟ شرک کیا، آپ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ میں نے یہاں اور کئی باتیں بتلائی تھی، لیکن اگر آپ کا جواب چلے گا۔ ہاں اور کوئی ہے جو شرک کرنے والے کے لیے 4 عذاب میں نے بتلایا تھا۔ ہاں شوف هذا شوف يا شيخ، وبكره يجي داخل الصف، هذا الصف نہیں تھا کہ میں نے اس طرح تو نہیں بدلایا تھا، البتہ جو ہے وہ ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے، جہنم اس کا ہمیشہ ٹھکانہ رہے گا، جنت اس پر حرام ہو جائیں گے، اور جو ہے کل قیامت کے دن اس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ کس کے لیے؟ مشرک کے لیے 4 طرح کے عذاب ہیں۔ نصف الإجابة. خلي هذا الشيخ انت جاهز. نزل تحت. شیخ کے ہاتھ سے یہ انعام دیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ ایک سائڈ میں آئندہ دن جو ہے بیٹھیں گے اور صحیح طور پر دھیان سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح کا انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر شیخ۔ قلم
جو لوگ اردو بولنے والے ہیں سبھی لوگ جو ہے کل سے انشاءاللہ دائیں جانب یہاں بیٹھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طور پر سمجھ میں آ سکے اور انعام دینے میں یا اس طرح کی بات کرنے میں یا آپ کے سوالات کے جوابات سننے میں آسانی ہو انشاءاللہ یہی ہم امید کرتے ہیں. ایک سوال اور ہے جو پیتل کا کڑا جس آدمی نے لگایا تھا اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کون جواب دے گا؟ اور دو بولا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز بتائیں گے. ایک تو ہے کہ تعلق نہیں, دوسرا کوئی ہے جو دوسرا جواب دے. پیتل کا کڑا پہنا ہوا شخص کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے دو چیز بتائی تھی, حدیث میں دو چیز ہیں. ہاں کوئی جواب دے سکتا؟ بولیے. اسی لیے کل آپ لوگ اطمینان سنیں گے اور انشاءاللہ جواب ملے گا. یہ انہوں نے ایک جواب بتلا دیا. دو اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی بیماری درست نہیں ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہوئی ہے اگر اس طرح کا کڑا کوئی لگایا تھا. ایک بتلایا تھا تو انہوں کو ان کی ہمت اور شجاعت و بہادری کو دیکھتے ہوئے انہیں انعام دیا گیا اور آپ لوگوں کو بھی آئندہ دیا جائے گا انشاءاللہ. شاید آواز بہت زیادہ ہوتی ہوگی نا. ہم نے مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کیا لیکن کوئی نہیں گئے, جس بنیاد پر مائک لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں آنا ہی پڑا. سمجھے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اردو بولنے والے ایک سائڈ میں بیٹھیں گے تاکہ آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ لوگوں کا جواب بھی صحیح طور پر سنا جا سکے. اور انعام دیں گے. اللہ خیر شیخ فی میزان حسنات تک انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ اطمینان کے ساتھ کھانے کی تیاری کریں اور معلوم ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابہ. 3 قسم کی دعوتیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کر لیتا ہے, یعنی 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے. اس میں سے دعوت الصائم, روزہ دار کی دعا, چاہے وہ افطار کے وقت کرے, دن کے کسی حصے میں کرے یا رات کے کسی بھی حصے میں کرے, اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہیں, ایک عند افطار ہی یا عند فطر ہی, افطار کے وقت, اور دوسرا کل قیامت کے دن جب روزے کا اجر ثواب اللہ کے یہاں دیکھے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کا اجر ثواب پاتے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا, انعام پاتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا. لہٰذا آپ سبھی حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, نیک اعمال قبول فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.